سوال یہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی تہجد کے لیے اور رات کو وطر چھوڑا ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گی، تو آنکھ کھلتی ہے اس وقت جب فجر ہو چکی ہوتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ وطر رہ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ایک سچویشن کریٹ ہوئی اور اس سچویشن کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک تو اس کی پیش بندی کا پہلو ہے کہ آپ اس کو کیا کریں۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ کبھی بھی سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا، تو گویا اس کی پیش بندی یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ وطر سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، تو اس کو آپ یعنی وطر اصل میں تو رات کی آخری نماز ہے، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، تو آپ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ کو صبح جو نیند کھلنے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا یا اس میں شک و شبہ ہو، لیکن اگر آپ پیش بندی بھی نہیں کر سکتے اور آپ کا خیال تھا کہ میں صبح اٹھوں گا تو صبح نہیں اٹھ سکے، اب یہ ایک سچویشن کریٹ ہوگی، اس کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں جو مختلف جو علماء ہیں ان کا خیال مختلف ہے، کیونکہ اس میں اجتہادی رائے ہے۔ آپ اس کی مینجمنٹ ایک سچویشن کریٹ ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بعض کا خیال تو یہ ہے کہ وطر ہی پڑھنا پڑے گا، چاہے آپ اگلے دن پڑھیں چاہے آپ دن میں پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ وطر پڑھیں گے کیونکہ وطر ہی آپ کا رہا ہے اور وطر کی قضا ہی آپ دیں گے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وطر ایک فرائض میں سے نہیں ہے اور اس کی قضا نہیں ہوتی، وطر کی قضا ہوتی ہی نہیں ہے، بس رہ گیا، آپ اللہ سے توبہ کریں اور بس بات ختم۔ اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ وطر رہ جانے سے آپ کو بہرحال نقصان ہوا ہے، چاہے وہ واجب رہا ہے چاہے وہ سنت رہی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی شرعی حیثیت آپ وجوب کے قائل ہوں یا آپ صرف سنت کے قائل ہوں، ایک نماز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا، وہ رہ گئی تو آپ کو نقصان ہوا۔ تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے؟ وقت گزر گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ علماء نے کہا، اور میری رائے بھی یہی ہے، جو میں تیسری بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ آپ دن میں سورج نکلنے کے بعد کسی بھی وقت 2 نفل پڑھ لیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وطروں والا جو نقصان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ اور وطر تو ظاہر ہے کہ آپ اب وقت گزر گیا اور رات کی نماز تھی، اب وہ وقت گزر گیا، اب دوبارہ آپ وطر نہیں پڑھ سکتے، تو میری رائے اس میں یہی ہے۔ البتہ اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، یہ رائے بھی موجود ہے کہ آپ جس وقت بھی اٹھے ہیں فجر کی سنتوں سے پہلے وطر پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اس پر آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ یہ کر لیں۔ اور البتہ بعض نے جو بعد میں دن میں وطر پڑھنے کی بات کی ہے وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی، اور یہ ضرور ہے کہ آپ اگر اس کے بجائے 2 نفل پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ خسارہ پورا کر دے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سنتوں سے پہلے اگر آپ کو وقت مل گیا تو آپ اس وقت وطر پڑھ لیں، یا پھر آپ سورج نکلنے کے بعد اشراق کے بعد 2 نفل ایکسٹرا پڑھیں اور وہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وطروں والا خسارہ پورا کر دے۔ اور آئندہ کے لیے پیش بندی یہی ہے کہ وطر پڑھ کے سو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں، اور اگر پھر بھی تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے، وطر پڑے ہوئے ہیں، تو پھر وطر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ وہاں دوبارہ اگر صبح آنکھ کھل گئی ہے تو آپ صرف نوافل پڑھیں جتنے پڑھنے ہیں، وطر آپ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، لہذا اس کو چھوڑ دیں، بس 1 دفعہ وطر پڑھ لیے ہیں آپ، اس کے بعد اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ اور آئندہ اگر آپ کو دوبارہ آنکھ کھلنا شروع ہو گئی ہے، پھر سے روٹین بن گئی ہے، تو پھر وطر چھوڑ دیں اور اس کو نماز کے آخری حصے میں لے جائیں اور سب سے آخر پہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔